دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قائد اعظم کی زندگی کے 13 دلچسپ واقعات سنائیں گے۔ یہ واقعات انتہائی دلچسپ ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب قائد اعظم سے رشوت مانگی گئی تو انہوں نے اس افسر کا کیا حال کیا۔ قائد نے اپنے ملازم محمد آزاد کو ہندو بننے کا مشورہ کیوں دیا۔ وکالت میں جناح اپنے کلائنٹ سے گھنٹے کے حساب سے فیس کیوں لیتے تھے۔ جب قائد اعظم نے بچوں سے کہا کہ پاکستان وہ جائیں گے جو اپنی سائیکل کے آگے ہیڈ لائٹ لگائیں گے۔ قائد نے بطور گورنر جنرل پروٹوکول کیوں نہ لیا۔ جب قائد نے ماہانہ 1500 کی نوکری یہ کہہ کر ٹھکرا دی کہ میں روز کے 1500 کماؤں گا۔ جناح نے جج کو کہا تمہارے سامنے تیسرے درجے کا کوئی وکیل نہیں کھڑا۔ آج کی ویڈیو میں ہم انہی تمام واقعات کا ذکر کریں گے، تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ نمبر 1، 1943 میں الہ آباد یونیورسٹی میں ہندو اور مسلم طلباء کے درمیان اس بات پر تنازع ہو گیا کہ یونیورسٹی میں کانگریس کا پرچم لہرایا جائے۔ مسلمان طلباء کا کہنا تھا کہ کانگریس کا پرچم مسلمانوں کے جذبات کا عکاس نہیں، اور چونکہ الہ آباد یونیورسٹی میں مسلمان طلباء کی اکثریت زیر تعلیم ہے، اس لیے یہ پرچم اصولاً وہاں نہیں لہرایا جا سکتا۔ ابھی یہ تنازع جاری تھا کہ اسی سال پنجاب یونیورسٹی کے مسلم طلباء کی یونین سالانہ انتخاب میں اکثریت حاصل کر گئی۔ یونین کے طلباء کا ایک وفد قائد اعظم کے پاس گیا اور درخواست کی کہ وہ پنجاب یونیورسٹی ہال پر مسلم لیگ کے پرچم لہرانے کی رسم ادا کریں۔ قائد اعظم نے طلباء کو مبارکباد دی اور کہا کہ اگر تمہیں اکثریت مل گئی ہے تو یہ خوشی کی بات ہے، لیکن طاقت حاصل کرنے کے بعد اپنے غلبے کی نمائش کرنا نازیبا حرکت ہے۔ کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ ہمارا ظرف بڑا ہونا چاہیے۔ کیا یہ نامناسب بات نہیں کہ ہم خود وہی کام کریں جس پر دوسروں کو متون کرتے ہیں۔ نمبر 2، قانون کی پاسداری۔ ایک بار قائد اعظم سفر کر رہے تھے۔ سفر کے دوران انہیں یاد آیا کہ غلطی سے ان کا ریل ٹکٹ ملازم کے پاس رہ گیا ہے اور وہ بلا ٹکٹ سفر کر رہے ہیں۔ جب وہ اسٹیشن پر اترے تو ٹکٹ ایگزامینر سے ملے اور اسے کہا کہ چونکہ میرا ٹکٹ ملازم کے پاس رہ گیا ہے اس لیے دوسرا ٹکٹ دے دیں۔ ٹکٹ ایگزامینر نے کہا آپ 2 روپے مجھے دے دیں اور پلیٹ فارم سے باہر چلے جائیں۔ قائد اعظم یہ سن کر طیش میں آ گئے۔ انہوں نے کہا تم نے مجھ سے رشوت مانگ کر قانون کی خلاف ورزی اور میری توہین کی ہے۔ بات اتنی بڑی کہ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ٹکٹ ایگزامینر نے لاکھ جان چھڑانا چاہیے، لیکن قائد اعظم اسے پکڑ کر اسٹیشن ماسٹر کے پاس لے گئے۔ بلاخر ان سے رشوت طلب کرنے والا قانون کے شکنجے میں آ گیا۔ نمبر 3، تھوڑا ہندو بنو۔ محمد حنیف آزاد کو قائد اعظم کی موٹر ڈرائیوری کا فخر حاصل رہا ہے۔ ایک بار قائد اعظم نے اپنے مہمانوں کی تسلی بخش خدمت کرنے کے صلے میں انہیں 200 روپے انعام دیے۔ چند روز بعد حنیف آزاد کو ماں کی جانب سے خط ملا جس میں انہوں نے اپنے بیٹے سے کچھ روپے کا تقاضا کیا تھا۔ حنیف آزاد نے ساحل سمندر پر سیر کرتے ہوئے قائد سے ماں کے خط کا حوالہ دے کر والدہ کو کچھ پیسے بھیجنے کی خاطر رقم مانگی۔ قائد اعظم نے فوراً پوچھا ابھی تمہیں 200 روپے دیے تھے، وہ کہاں گئے؟ حنیف آزاد بولے سب خرچ ہو گئے۔ قائد اعظم یہ سن کر بولے ویل مسٹر آزاد تھوڑا ہندو بنو۔ نمبر 4، وکالت کا جائز معاوضہ۔ وکالت میں بھی قائد اعظم کے کچھ اصول تھے جن سے وہ تجاوز نہیں کرتے تھے۔ وہ جائز معاوضہ لیتے تھے۔ مثلاً ایک تاجر ایک مقدمہ لے کر آیا، موکل میں چاہتا ہوں کہ آپ اس مقدمے میں میری وکالت کریں، آپ کی فیس کیا ہوگی؟ قائد اعظم میں مقدمے کے حساب سے نہیں دن کے حساب سے فیس لیتا ہوں۔ موکل کتنی؟ قائد اعظم 500 روپے فی پیشی۔ موکل میرے پاس اس وقت 5000 روپے ہیں، آپ 5000 میں ہی میرا مقدمہ لڑیں۔ قائد اعظم مجھے افسوس ہے کہ میں یہ مقدمہ نہیں لے سکتا، ہو سکتا ہے یہ مقدمہ طول پکڑے اور یہ رقم ناکافی ہو، بہتر ہے کہ آپ کوئی اور وکیل کر لیں کیونکہ میرا اصول ہے میں فی پیشی فیس لیتا ہوں۔ چنانچہ قائد اعظم نے اپنی شرط پر مقدمہ لڑا اور اپنی فراست سے مقدمہ 3 پیشیوں ہی میں جیت لیا اور فیس کے صرف 1500 روپے وصول کیے۔ تاجر نے اس کامیابی کی خوشی میں پورے 5000 پیش کرنا چاہے تو قائد اعظم نے جواب دیا میں نے اپنا حق لے لیا ہے۔ نمبر 5، کابینہ کی میٹنگ۔ کابینہ کی جتنی میٹنگز ہوتی تھی قائد اعظم محمد علی جناح نے منع فرمایا تھا کہ کچھ بھی کھانے کے لیے نہ دیا جائے۔ 1933 سے لے کر 1946 تک قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک اندازے کے مطابق 17 قراردادیں پیش کی جس میں فلسطین کے حق خود ارادیت کی بات کی گئی۔
یہ وہ دور تھا جب پاکستان بھی وجود میں نہیں آیا تھا، مگر اس کے باوجود ان کے دل میں امت مسلمہ کے لیے جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ اس وقت انگریزوں نے ایک قانون بنایا تھا کہ جس کے پاس بھی سائیکلیں ہیں اس کے آگے لائٹ لگائی جائے۔ ایک دفعہ قائد اعظم کچھ نوجوانوں سے بات کر رہے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ کون کون پاکستان میں شامل ہوگا۔ سب مسلمان بچوں نے ہاتھ کھڑے کیے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ کس کس بچے کی سائیکل پر لائٹ موجود ہے۔ صرف ایک بچے نے ہاتھ کھڑا کیا۔ آپ نے فرمایا صرف یہ پاکستان میں جائے گا۔ نوجوانوں نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا جو قانون پر عمل نہیں کرتا اسے ہمارے ملک میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ نمبر 6، یہ میرا کام نہیں۔ قائد اعظم جب بیمار تھے تو ایک خاتون ڈاکٹر ان کی خدمت پر مامور تھی۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تم نے میری بہت خدمت کی ہے، بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا میری ٹرانسفر میرے آبائی شہر میں کروا دیں۔ تو آپ نے کہا یہ میرا کام نہیں، یہ وزارت صحت کا کام ہے۔ نمبر 7، پروٹوکول کے خلاف۔ ایک دفعہ آپ گاڑی میں کہیں جا رہے تھے تو ایک جگہ ریلوے ٹریک بند ہو گیا۔ آپ کا ڈرائیور اتر کر وہاں پر موجود شخص سے کہنے لگا کہ گورنر جنرل آئے ہیں، ٹریک کھولو۔ مگر ہمارے عظیم لیڈر اور بانی پاکستان نے فرمایا کہ نہیں، اسے بند رہنے دو، میں ایسی مسائل قائم نہیں کرنا چاہتا جو پروٹوکول پر مبنی ہو۔ نمبر 8، قائد اعظم وکالت کے پیشے میں غیر معمولی ذہانت کے ساتھ ساتھ صبر و تحمل سے کام لیتے تھے۔ عارضی طور پر جب قائد اعظم کا پریزیڈنسی مجسٹریٹ کی حیثیت سے تقرر ہوا تو اس منصب پر ان کی 1500 روپے ماہانہ تنخواہ مقرر کی گئی۔ اس عارضی ملازمت کی مدت ختم ہوتے ہی محمد علی جناح سے اصرار کیا گیا کہ وہ بدستور اس منصب پر ذمہ داریاں نبھاتے رہیں، مگر انہوں نے یہ پیشکش مسترد کرتے ہوئے بڑے اعتماد سے جواب دیا، جناح 1500 روپے ماہانہ نہیں روزانہ کمانا چاہتے ہیں۔ اس جملے نے سب کو حیرت میں ڈال دیا، لیکن تاریخ نے دیکھا کہ قائد اعظم نے بحیثیت وکیل ہزاروں روپے روزانہ کے حساب سے کمائے۔ نمبر 9، قائد اعظم محمد علی جناح پیشہ ورانہ اخلاق پر کبھی سمجھوتہ نہیں کرتے تھے۔ ان کی چیمبر پریکٹس کے لیے فیس فی گھنٹے کے حساب سے ہوتی تھی اور موکل اندازے سے فیس ادا کر دیتے تھے۔ بارہا ایسا ہوا کہ اگر موکل کا اندازہ ان کی مصروفیت کے اصل وقت سے زیادہ ہو گیا اور اس نے زائد رقم ادا کر دی تو قائد اعظم اضافی رقم واپس کر دیتے تھے۔ مثلا موکل نے چیمبر میں قائد اعظم کو 5 گھنٹے مصروف دیکھ کر فیس ادا کر دی اور قائد اعظم نے اس موکل کا کام صرف 1 گھنٹے میں مکمل کیا تھا تو وہ بقیہ 4 گھنٹے کی فیس واپس لوٹا دیتے تھے۔ نمبر 10، ایک بار ایسا ہی ایک نازک موقع ہائی کورٹ میں کسی مقدمے کی پیروی کے دوران آیا جب قائد اعظم کے انداز خطابت میں لہجہ سخت ہو گیا۔ یہ بات جج صاحب کو ناگوار گزری۔ انہوں نے اسی وقت قائد اعظم کو تنبیہ کی، مسٹر جناح آپ اس وقت عدالت میں کسی تیسرے درجے کے جج سے مخاطب نہیں ہیں۔ قائد اعظم نے اس پر تاریخی جواب دیا، جناح آپ کے سامنے بھی کوئی تیسرے درجے کا وکیل خطاب نہیں کر رہا۔ نمبر 11، قائد اعظم کے ایک ٹیچر نے ان سے سوال کیا کہ اگر آپ کہیں جا رہے ہیں اور راستے میں آپ کو 2 بیگ ملتے ہیں، ایک میں برین یعنی دماغ ہے اور دوسرے میں منی یعنی دولت ہے، تو آپ کون سا بیگ لینا پسند کریں گے؟ قائد اعظم اسٹوڈنٹ تھے اس وقت، ان کو پیسوں کی ضرورت تھی، لہٰذا انہوں نے کہا میں منی بیگ لینا پسند کروں گا، اور ان کے ٹیچر نے کہا کہ میں اگر آپ کی جگہ ہوتا تو میں برین والا بیگ لیتا۔ قائد اعظم نے فوراً جواب دیا، سر آدمی وہی چیز لیتا ہے جو ان کے پاس نہیں ہوتی۔ نمبر 12، ایک موقع پر ایک جج نے قائد اعظم سے کہا وہ اس کے سفید بالوں کا لحاظ کریں۔ قائد اعظم نے جواب دیا، میں ان سفید بالوں کا لحاظ نہیں کر سکتا جب تک ان کے پیچھے عقل و دانش نہ ہو۔ نمبر 13، 1941 میں قائد اعظم ایک مقدمے کے سلسلے میں سندھ چیف کورٹ میں پیش ہوئے۔ انہیں سننے کے بعد سینکڑوں لوگ جمع ہو گئے۔ چیف جسٹس نے کورٹ کلرک سے دروازہ بند کرنے کے لیے کہا۔ قائد اعظم کھڑے ہوئے اور مسکرا کر کہنے لگے، مائی لارڈ، انصاف کے دروازے کھلے رہنے چاہیے۔ عدالت نے اتفاق کرتے ہوئے کہا، بشرط یہ مجمع خاموش رہے۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔